بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ تو شبہ کا ازالہ کچھ ایسا بھیجا گیا ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، اور بہت لوگ گناہ سے بچنے کے لیے اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، تو اللہ پاک ایسی دعائیں قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس میں انسان کی بھلا کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کہتے یہ ہیں کہ اللہ میاں انسان کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، ہر دعا قبول نہیں کرتا، وہ اس لیے کہ شاید اس میں اس کی بھلائی نہ ہو۔ تو گناہ کو روکنے والی دعا نہ قبول کر کے کون سی بھلائی ہے، یہ سوال ہے۔ اچھا، زبردست۔ یہ وہی بھلائی ہے جو بابا آدم کو ملی۔ بابا آدم جنت میں رہ کے جی اور وہ اللہ کے پڑوس میں رہ کے گناہ میں مبتلا ہوئے، ایسے ہی۔ وہاں جو بھلائی مطلوب تھی ہو سکتا ہے وہی بھلائی مطلوب ہو، اچھا، ورنہ وہاں تو گناہ کا سوال ہی نہیں تھا نا۔ وہاں جو خطا بابا آدم سے ہو گئی کہ ایک صریح حکم واضح کہ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، تم دونوں اما ہوا اور بابا آدم بھی یہ درخت کے قریب نہ جانا، یعنی کھانا تو قریب بھی جانے سے منع کیا ورنہ ظالموں میں لکھے جاؤ گے، تو گئے قریب کیا جا کے کھایا بھی۔ تو وہاں جو بھلائی مقصود ہے ہو سکتا وہی بھلائی مقصود ہو، آپ کو گناہ سے بچنے کا جو موقع نہیں مل رہا، ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کے اندر کیا لکھا ہو کہ وہی بابا آدم وہ پھل کھانے کے بعد جب زمین پہ اترے تو اتنا روئے ہیں کہ جناب فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں، اور وہ اس روگ اور ندامت پیش کر کے خدا کے قرب میں وہاں پہنچے ہیں، خدا نے ابو الانبیاء بنانے کا فیصلہ کر لیا کہ ساری کائنات کے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ تو مطلب ہے کہ بات وہی ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے کہ جب گناہ کی پستی میں گرتا بندہ، آپ کو کیا پتا اب نشت ثانیہ میں پتہ نہیں کیا بن کے نکلے، وہ تناور درخت بن کے نکلتا ہے وہی بیچ۔ تو یہ اللہ کی مصلحت ہوتی، بندہ بس اوقات نہیں سمجھتا کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو کر اللہ اس کو ندامت کے اس مقام پہ پہنچائیں گے کہ پھر وہ سعادت کی اس بلندی کو چھو لے گا کہ ملائکہ رشک کریں گے۔ تو پاسبل ہے، ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین سے بھی بس اوقات ایسی کوئی خطا ہو گئی تو ایسے نادم ہوئے اتنے گر گڑائے کہ جناب آسمان کے فرشتے بھی سفارشیں کرنے پہ مجبور ہو گئے، اور پھر اس بلندیوں کو پہنچے ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، کیونکہ اللہ کو اصل میں ندامت بہت پسند ہے، بندے کا نادم ہونا۔ اب نیکیاں انسان کیے جا رہا ہے تو اس میں تو عجب کا خطرہ ہے، اور یہ عجب نیکی کا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب گناہ ہو اور نادم رہے یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اچھا، اس سے تو کہا کہ شیطان نے اپنی نیکیوں پر استکبار کیا، یعنی تکبر کیا، تو سجدے سے انکار کر دیا، اور بابا آدم نے اپنی خطا اور گناہ کے اوپر استغفار کیا تو وہ کہاں پہنچ گئے؟ تو وہ جناب الانبیاء بن گئے اور شیطان ابلیس کس کھاتے میں گرا۔ تو اس لیے یہ تو معرفت کے وہ نقطے ہیں، یہ خدا کو مسئلہ پتہ ہے۔ ہاں بندے کا کام گناہ سے بچنے کی یہ وہ دعائیں کرنا، یہ بندے کا کام۔ آپ اپنا کشکول لے کے گلی میں آواز لگاتے جائیں، اب سخی داتا کا کام ہے جب چاہے ایک لب ڈال دے آٹے کی، تو آپ دعا کرتے رہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب وہ کہہ رہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی دعائیں کرتا ہے، تو بات اصل میں یہ ہے کہ بات دعاؤں کی، دعا سنتا ہے اللہ، تو بات سننے کی ہے، دینے کی تو نہیں کہی۔ اللہ سنتا ہے۔ اب آپ کسی بڑے افسر کو آپ نے درخواست پیش کر دی، اس نے درخواست وصول کر لی، بس اتنا پروسیس ہو گیا۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے ریکمنڈیشن کر کے آپ کو دے بھی دیا، یہ وعدہ اس وصول کرنے والے نے کب کیا؟ ایک بات ہے نا، اب آپ کسی بڑے کو درخواست دیتے اسے لے کے ریسیو، اب ریسیو کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو ہے لکھا وہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ قرآن میں اللہ نے جو کہا نا کہ تم اپنے رب کو جو پکارو دعا کرو، تو اللہ کہتا ہے استجب لکم، میں اس کو جو قبول کروں گا۔ تو قبول کا مطلب ہے کہ وہ درخواست آپ پیش کریں گے اللہ اس کو قبول کر لے گا، ریسیو کر لیا۔ اب اس پر عطا کرے، یہ تو اگلا سٹیپ ہے۔ وہ عطا اللہ اپنی مصلحت کے مطابق کرے گا، اس کی مصلحت کیا ہے، اس کو عطا کرنا بھی ہے یا نہیں۔
یا یہ سیم چیز عطا کرنی ہے یا اس کے متبادل کو اور چیز عطا کرنی ہے، یا یہ کہ یہاں ہی نہیں عطا کرنی آخرت میں عطا کرنی ہے. یہ ساری مسئلے، جیسے آفیسر جو ہے آپ کی درخواست ریسیو کر کے اب اپنی مسئلے پر فیصلہ کرتا ہے کہ یار اس کو پروموشن دینی ہے کہ نہیں دینی، پھر دینی ہے اسی ڈپارٹمنٹ میں دینی ہے یا دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے، یا یہ کہ ابھی دینی نہیں 2 سال تک اس کو سٹاف رکھنا ہے. تو بات وہی ہے. تو وعدہ اللہ نے یہ کیا کہ قبول کرتا ہوں، تو قبول کا مطلب یہ ہوا کہ بس ٹھیک ہے آ گئی، ریسیو ہو گئی، اب آگے دینا وہ ہمارے ہاتھ میں. اور پھر دینے کی مدت کا تعین نہیں کیا کہ آپ نے مانگا فوراً دے دیا، یہ اللہ نے کب کہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور حضرت ہارون نے اس پر آمین کہا تھا، تو وہ قرآن میں اللہ نے کہا بھی، ساتھ ہی کہا کہ تم دونوں کی دعا قبول بھی ہو گئی، جو مانگا دے دیا تمہیں، یہ تک کہہ دیا. تو روایات موجود ہے کہ وہ 40 سال کے بعد وہ پورا ہوا تھا، 40 ایئرز کے بعد. تو آپ تو 40 منٹ کے بعد ہنگامہ کر دیتے ہیں کہ مطلب تہجد میں رو رو کے دعا کی، اب 40 منٹ ہو گئے، گھنٹہ ہو گیا، ابھی تک قبول ہی نہیں ہوئی. اور وہاں 40 سال تک پیغمبر نے دوبارہ پوچھا بھی نہیں کہ اللہ میاں وہ دعا مانگی تھی اور آپ نے کہہ بھی تھے تو اوکے ہے، تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. 40 سال تک پیغمبر بھی نہیں بولا، اس لیے کہ پیغمبر کو معرفت الہی حاصل ہے، وہ اللہ کی ذات و صفات جانتا ہے کہ اس نے کہہ دیا قبول ہوگی، دے دیا، بس دیٹس اٹ. اب میرا کام نہیں بار بار الجھنا، کیوں؟ وہ اب اپنی مسلک کے مطابق اپنے وقت پہ ظاہر کرے گا. لہٰذا 40 ایئر کے بعد وہ اس کا نتیجہ ظاہر ہوا. تو اس لیے آج ہم اصل میں جلد باز بھی ہیں، تبھی جلدی سے بول دیتے ہیں. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دعا قبول کرتے ہیں اس دعا کو جس میں جلد بازی نہ ہو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلد بازی کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ دعا مانگی اور جھٹ سے کہنے لگے یار دعائیں کیے جا رہا قبول ہی نہیں ہو رہی، دعائیں کیے جا رہا قبول ہی نہیں ہو رہی. تو یہ جلد باز آدمی ہے، کیونکہ اس کا کام دعا کر کے فارغ ہو گیا، بس اب انتظار کرے کہ کیونکہ وعدہ کر لیا، سن لی، ریسیو ہو گئی ہے، اب احکامات ہم اپنی مسئلے کے تحت جاری کریں گے. اس لیے تو سنتا آپ نے گناہ سے بچنے کی دعائیں کی، اب آپ کہہ رہے ہیں میں بچ نہیں پا رہا ہوں، تو نہیں، آپ سمجھے کو چلی گئی درخواست، پہنچ گئی. اب کب بچائے گا عملی طور پہ مجھے؟ وہ اس وقت بچائے گا جب مجھے پتا ہے کہ میرا اس وقت جو ہے نفع ہے. ابھی ہو سکتا ہے گناہ سے بچنا میرے لیے نافع نہ ہو، کیونکہ ابھی میں گناہوں سے بچ گیا، ہو سکتا کبر اور تکبر و عجب کی اس گھاٹی میں جا گروں کہ ندامت کی اس منزل کے فوائد سے محروم ہو کر اور بدبخت ہو جاؤں جیسے ابلیس ہو گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بس اوقات بندے کو گناہ کی ندامت میں رکھنا چاہتا ہے، وہ ندامت اس کے لیے زیادہ نافع ہے اس کی نیکی کے عجب سے. اس لیے بھی انسان نہیں بچ پاتا گناہ سے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ گناہ سے بچنا دعاؤں پر معمول نہیں ہے، دعا تو ایک اللہ سے مزید نصرت مانگی ہے، اس کا تعلق تو دوا سے ہے. کیونکہ دیکھو یہ گناہ سے بچنا تو آپ کی اختیاری چیز ہے، تبھی تو اللہ نے ہمیں بچنے کو حکم دیا ہے. کیونکہ اگر ہمارے اختیار میں گناہ سے بچنا نہ ہوتا تو اللہ ہمیں حکم ہی نہ دیتا، کیونکہ وہ تو تکلیف مالا یطاق ہے کہ آپ کی طاقت میں ایک چیز ہے نہیں اور اللہ وہ حکم دے رہا ہے. مطلب ایک اندھا ہے، اندھے کو آپ کہہ کہ دیوار پہ دیکھو کیا لکھا پڑھو، اور وہ نہیں پڑھ پاتا، آپ پٹائی کرتے ہیں. تو یہ تکلیف مالا یطاق ہے، آپ ایسی تکلیف اس پہ ڈال رہے ہیں جو بیچارہ کر ہی سکتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جو گناہ کے اندر بندہ پڑتا ہے تو اللہ گناہ سے بچنے کو حکم دیتے، بچ جاؤ چھوٹے بڑے گناہوں سے. تو وہ اللہ جو بچنے کو حکم دے رہے، اس کا مطلب گناہ سے بچنا ہمارے اختیار میں ہے. اگر اختیار میں نہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے یہ تو ظلم ہے، اور اللہ ظالم نہیں ہے. تو معلوم ہے کہ اختیار میں جب ہے ہم اصل اس کا اختیار سے استعمال نہیں کر رہے ہیں، قصور ہمارا اس میں اللہ کا نہیں ہے. اللہ نے کہا گناہ سے بچو، اب ہم کہتے ہیں دعا تو کر رہے ہیں بچ نہیں پا رہے ہیں. یہ تو وہی مثال ہو گئی کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی 2 سال سے بچے کی دعا کرانے آتا رہا، کیسے دعا کریں اللہ بیٹا عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ بیٹا تھا، کیسے دعا، وہ ہر دوسری چیز سے دعا کراتا، حضرت ہاتھ اٹھا کے اللہ دعا کر دے. 2 سال ہو گیا، حضرت سوچا کہ یار کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، خیریت ہے؟ کہا میاں کیا بات ہے، خوشخبری نہیں؟ کہ نہیں حضرت. بھئی کیوں، خیریت ہے؟ تم صحیح ہو، تمہاری بیگم صحیح ہے؟ کہتا نہیں حضرت بیگم تو بھی ہے ہی نہیں، اما رشتہ تلاش کر رہی. حضرت کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے شادی تو نے کی نہیں، دعا بچے کی کرا رہا ہے تو، یہ کیا حرکت ہے؟ تو بڑا شرمندہ ہوا. تو آج ہماری مثال اصل بھی ہے کہ ہم جو اللہ میاں سے گناہ سے بچنے کی دعا کرتے رہتے ہیں، بچنے کے اسباب اختیار نہیں کرتے.
جو اختیار ہمارا ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، تو بھئی ہم اپنا صحیح استعمال کریں اختیار، اور بچنے کے صحیح اسباب اختیار کریں، اور وہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنی آسمانی ہدایتوں کے ذریعے سے انسانیت کو عطا کر دیا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے یہ طریقے ہیں، تو وہ اختیار نہیں کرتے، بس نیلی دعا پہ چل رہا کام، تو پھر تو 2 سال میں بھی بچہ پیدا نہیں ہونا، اب نکاح شادی نہیں کریں گے تو اصل میں یہ وجہ ہے۔ تو جو اختیار گناہ سے بچنے کا اس کا صحیح استعمال نہیں ہے آج، اس کے صحیح اسباب اختیار نہیں کرتے، اور اسباب میں سب سے بنیادی چیز صحبت ہے کہ اچھے اور نیک صحبتیں اختیار نہیں کرتے، صحبتیں ہماری وہی بری ہیں، ویسے دعا کر یا اللہ گناہ سے بچا۔ بھائی صحبتوں کا اثر پڑتا ہے شخصیت پہ، تو کیسے آپ اس سے بچ پائیں گے؟ لہذا نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، نیکی کا اثر آئے گا، نیک مقامات یعنی مسجدوں کے اندر آئیں گے، وہاں اللہ اللہ کریں گے، خدا تو متوجہ ہوں گے، اسباب سب اختیار کریں گے، تو وہ تو قرآن میں وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لازمی آپ کو جو ہے بچائیں گے۔ پھر تو اس لیے جو ہے یہ بلیم دینا کہ جی ہم دعا کر رہے ہیں گناہ سے بچنے کی تو بچ نہیں پا رہے ہیں، اس میں کیا بھلائی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے بھلائی ہو، جو بابا آدم کے لیے بھلائی لکھی تھی آپ کے لیے بھی لکھی ہو، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ آپ اصل میں اختیار سے استعمال نہیں کر رہے، بچنے کے اسباب اختیار نہیں کر رہے، اور اللہ نے ہمیں اسباب کا پابند کیا ہے، نتیجہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس میں قرآن میں اللہ کہتا ہے نا انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کیا بچے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تو اشارہ یہ دے دیا تم صرف سبب اختیار کرتے ہو، اصل فیصلے پیدا کرنے کے تو ہم کرتے ہیں۔ تو گویا کہ پابند کر دیا، سبب تم نے اختیار کرنا ہے، مرد عورت کا ملاپ تمہیں کرنا ہے، ٹھیک؟ تو عام اللہ کی سنت یہی ہے، باقی قدرت اپنی جگہ پر ہے کہ باپ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اماں ہوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ قدرت کے مظاہرے اللہ نے 3 پورے کر دیے، باقی سب کو ماں باپ کے ساتھ پیدا کر دیا، ٹھیک؟ اسی طرح کہا انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ حالانکہ بظاہر تو ہم اگاتے ہیں، لیکن اللہ اشارہ کر دے نہیں تم صرف سبب اختیار کرتے ہو، مسبب میں ہوں، اصل نتیجے میں ظاہر کرتا ہوں۔ تو کہا کہ بتا دیا بندے کو تم صرف سبب اختیار کرنے کے پابند ہو، فیصلے میرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ اس لیے ظاہر کیا تاکہ بندے کے اندر عجب نہ آئے، فخر نہ آئے کہ جی ہم میں گویا کہ یہ ایبلٹی ہے، ہم نے فصلیں اگا دی، ہم نے بچے پیدا کر دیے۔ تو یہ اللہ کوئی عجب گوارا نہیں ہے، اللہ اس بندے کو بس سر جھکا رہا ہے، گوارا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی گناہ میں مبتلا کر کے شرمندہ کرتا ہے تاکہ اس کو عجب نہ آ جائے، کبھی نیکیاں کرا کے تو وسوسہ ڈال دیتا پتہ نہیں یار قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یار پتہ نہیں نمازیں، بس یہ چیزیں اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ کرتے رہو اور ڈر۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے، شکریہ۔